بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین. روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. خوب. کل کا مطلب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کیا تھا؟ کل جو بات کی تھی آخر میں عقل اور جہل کی، وہ سمجھ میں آئی یا نہیں؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی. آ گئی؟ کیا تھی؟ خوب. تو شہادت کیا؟ عقل اگر غالب آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پروسیس کیا تھا؟ وہ ہو گئی، وہ کہہ دیا اس نے. آگے چلو. عقل آ گئی. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کا کیا کام ہے؟ کیسے شہادت کی طرف لے کے جائے گی تمہیں؟ ہاں یہ صحیح. پھر احسنت، بارک اللہ، ویری گڈ. ہاں مطلب چار چیزیں ہم نے عرض کی تھی. غور کیجیے گا اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب اگر ہم فرض کریں کہ یہاں پر تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سائنسدانوں کی بات مان لیں اور فعلاً ہم کہیں کہ کوئی اللہ ہے یا نہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کیا کہ انسان جاہل دنیا میں آتا ہے. باقی تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں آتا. علم لے کر آتا ہے، لیکن علم اس کا محدود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی سے متعلق ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. لہذا یاد رکھیے گا کہ اس کے ہر جتنا بھی کوئی بھی حیوان ہے، اس کے جسم کی ساخت اور اس کے بدن کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسی سے متعلق ہے. مثلا اگر گھوڑے کا کام دوڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جسم کی ساخت اسی اعتبار سے. اگر گدھے کا کام وزن اٹھانا ہے تو اس کی جو جسم کی ساخت ہے وہ اسی اعتبار سے. اگر مکڑی کا کام ہے جالا بنانا تو اس کے پاس جو جسم ہے وہ اسی اعتبار سے. اگر شہد کی مکھی کا کام ہے چھتا بنانا تو اس کے پاس اسی سے ریلیٹڈ صلاحیتیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا شہد کی مکھی مکڑی سے کہے کہ بھئی تم مجھے جالا بنانا سکھا دو، میں تمہیں چھتا بنانا سکھا دوں مثلا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اول تو ان میں سیکھنے کی، اس کو سکھانے کی، اس کو سیکھنے کی صلاحیت نہیں. دوسرا، اس کے پاس جو بدن ہے، اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ اسی کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا. اور انسان کے اندر کیا کمال ہے؟ بظاہر سب سے ضعیف نظر آنے والا انسان ہر حیوان سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں وہ اپنے بدن سے انجام دے سکتا ہے، جو نہیں دے سکتا اس کے لیے وہ اوزار بناتا ہے، اس کے لیے ٹول بنا سکتا ہے.
مشینیں بنا سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ کر کے وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو دنیا میں اس کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ کرتا کون ہے؟ ہوتا جہل ہے، جب دنیا میں آتا ہے زیرو ہوتا ہے، لیکن ساتھ کیا موجود ہے انسان کے پاس؟ عقل موجود۔ اب یہ جہل اور عقل کا کمبینیشن، ٹھیک ہے، ساتھ میں انسان کے پاس ارادہ ہے۔ اگر ارادہ جہل کی طرف چلا جائے تو ہلاکت ہے، لیکن اگر عقل کے پاس چلا جائے تو رشد ہے، کمال ہے، زندگی ہے، ترقی ہے، ٹھیک ہے؟ اب عقل، یہ لکھتے ذہن میں رکھنا کہ عقل کیسے کام کرتی ہے۔ عقل نمبر 1، عقل نقص کو دریافت کرتی ہے، یہ کام ہے عقل کا، ٹھیک ہے؟ نقص سے مراد یہاں پہ ہماری کیا ہے؟ کمی، کسی بھی طرح کی کمی اور عیب دونوں مراد ہیں، ٹھیک ہے؟ عقل کا کام کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے نقص یا عیب کو جب دریافت، سب سے پہلے نمبر دریافت کرتی ہے، یعنی شناخت کرتی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں شناخت عیب یا شناخت نقص، یہ کام عقل کرتی ہے۔ اگر یہ کام نہیں کر رہی تو عقل نہیں ہے۔ لہذا دیوانوں کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عیب کو، نقص کو، کمی کو بیچارے دریافت ہی نہیں کر پاتے، ٹھیک؟ نمبر 2، جیسے اب اس کے بعد جو کام ہے وہ سارا آٹومیٹک ہے، آٹو کام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل جیسے ہی نقص کو دریافت کرتی ہے، فوراً اسے دور کرنا چاہتی ہے۔ یہ آٹو ہے، ٹھیک ہے؟ آٹومیٹک ہے، اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے منہ پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو جو نقص حساب ہوتا ہے اور کوئی ہمیں متوجہ کرے تو ہم فوراً ہی ہٹاتے ہیں اسے۔ یہ آٹومیٹک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عقل سالم ہوگی تو یہ کرے گی۔ جس کی عقل سالم نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نقص ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمیں بہت سارے لوگوں کو جو پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات وہ یہیں پر ہوتی ہے کہ وہ نقص کی پہچان میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ بھی ایک مرحلہ ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بہت ہی کم عقل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو دھوکہ کھاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تیسرے مرحلے پر ہے، جب دور کرنا چاہتی ہے نقص کو، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں طلب کمال۔ یہ خود یہ چیز کیا ہے؟ طلب کمال۔ نقص کو دور کرنا یعنی نقص اور نقص میں وہی فرق ہے جو میں نے اوپر لکھ دیا۔ نقص بنیادی طور پہ کمی کو کہتے ہیں، اور نقص جس کو کہتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ عربی میں جو ہے اس کا جو مصدر ہے وہ نقص نہیں ہے، عربی میں جو اس کا مصدر ہے وہ نقص ہی ہے، نقص ہم لوگ کہتے ہیں شاید، ابھی تک شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر عربی میں بھی نقص استعمال ہوتا ہے تو نقص عیب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور نقص جو ہے وہ کمی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اردو کے حساب سے دیکھا جائے تو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ مراد دونوں ہیں، میں نے اسی لیے لکھ دیا کمی اور عیب، چاہے نقص مراد لو چاہے نقص مراد لو، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کمال کی ضد ہوتی ہے۔ کیونکہ نقصان تو ہے لیکن نقص استعمال ہوتا ہے خالی یا نہیں، یہ مجھے اس میں شبہ ہے تھوڑا سا۔ جیسے کہ بعض چیزیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے اور وہ صحیح ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عربی میں بنیادی طور پہ ابھی تھوڑا سا 1 منٹ میں جو دیکھا، اب جو موجودہ ڈکشنری تھی اس میں کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟
البتہ ایک دفعہ اور دیکھ لوں گا غور سے کہ نقص استعمال ہوتا ہے یا نہیں مصدر کے طور پر. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے، بہرحال چاہے نقص ہو چاہے نقص ہو، کمی یا عیب کوئی بھی چیز ہو، اس کو جب دور کرنا چاہتی ہے تو یہ دور کرنا کیا کہلاتا ہے؟ طلب کمال. اس کا معنی ہی کیا ہے؟ طلب کمال. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ اپنے اندر عیب، کوئی بھی کمی اپنے اندر سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ہاں، جیسے نقص کے دور ہونے کا معنی کیا ہے؟ کمال کا حاصل ہونا. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کے اندر سے عیب یا کمی جب دور ہو رہی ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی کمال حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پر غور کیجیے گا، جب کرنا چاہتی ہے تو ایسے کو تلاش کرتی ہے جو نقص کو دور کر سکے. یہاں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر عقل معمولاً دھوکہ کھاتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار اس جگہ پہ بھی دھوکہ کھاتی ہے اور کبھی کبھار اس جگہ پہ بھی دھوکہ کھاتی ہے. یہاں پہ کیا دھوکہ کھاتی ہے؟ سمجھتی ہے کہ دولت، شہرت، قدرت یہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے کیا کریں گی؟ کمال دلائیں گی. لیکن ان میں سے کسی کے اندر بھی انسان کو کچھ دلا سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں، لیکن الٹیمیٹ کمال نہیں دلا سکتی. لہذا انسان چوتھے مرحلے پہ کیا درک کرتا ہے؟ جب یہ اگر اس پروسیس میں آ جائے، اس کو درک کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. کیا کہ انسان لا متناہی نقص کا حامل ہے، یا حامل ہے یا مدرک ہے، درک کرتا ہے. یعنی کیا انسان اگر اپنے، اسی لیے انسان کیا ہے؟ فقر محض ہے، صرف فقر ہی فقر ہے، نقص محض ہے، نقص ہی نقص ہے اور کچھ نہیں انسان. اب جتنا ڈیپ اس کو جانتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اتنا ہی کمال کی طلب اس کے اندر شدید ہو جائے گی. طلب کمال شدید ہوتی چلی جاتی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے فائدہ؟ کہ ایسا کامل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے انسان جو کیا ہو؟ لامتناہی کمال کا حامل ہو. یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی پرابلم، کوئی سوال، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو، ایک دفعہ دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ اردو آتی ہے سب کو پڑھنی؟ لکھنی نہیں آتی؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نظر ضعیف ہوتی ہے تو تمہارے ساتھ وہ والا پرابلم ہے. تو اتنے نزدیک سے بھی نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ ہے؟ کون سا؟ یہ والا کامل ڈھونڈتا ہے جو لامتناہی کمال کا حامل ہو. لامتناہی، لامحدود، انلمیٹڈ. جب تمہارا نقص انلمیٹڈ ہے تو کمال بھی چاہیے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ صحیح کام کر رہی ہوگی. ہاں، اگر صحیح کام نہ کرے تو پھر کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا جاتا ہے. اکثریت کہاں دھوکہ کھاتی ہے؟ یہ پوائنٹ نمبر 2 اور 3 میں. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب نفس کو دریافت کرنے کے دور کا مرحلہ آتا ہے، یہاں پہ دھوکہ کھا جاتی ہے، یا دریافت صحیح نہیں کر پاتی، چیزوں کو نقص نہیں سمجھتی. اب اس وقت غرب شیطان ان کو کہاں تک لے کے جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھو، مثلا انسان کے لیے برہنہ پھرنا نقص ہے، عیب ہے. وہ ان کو اس عقلی پستی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جہاں پر کیا وہ سمجھ رہے ہیں، اس کو عیب سمجھنا چھوڑ دیا انہوں نے. اسی طرح کے بہت سارے عیوب، بہت ساری چیزیں ان کو اب شیطان اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ جہاں وہ اس کو نقصی حساب نہیں کر رہے. لہذا غور کرو، جتنا انسان نقص کی
اور عیوب کی شناخت میں کمزور ہوتا چلا جائے گا، اپنی اصلاً انسانیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایون بعض وقت دیکھو حیوان کیا ہوتا ہے، حیوان میں کوئی تمیز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کسی اچھے برے صحیح کسی چیز کی تمیز، جہاں کھڑے وہاں پیشاب کر رہے ہیں، جہاں کھڑے وہاں کوئی ہے تمیز نہیں ہے۔ وہ ہمیں عقل کے ہوتے ہوئے وہاں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں تو عقل نہیں ہے، وہ عقل میں ہاں وہ انسان، یہ حیوانیت ہے، جہاں کھڑے ہوئے وہاں پیشاب شروع کر دیا۔ وہ باپ کو انسان ہو تم یا جانور ہو؟ اب جن سوسائٹیز میں ان چیزوں کی رعایت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ حیوانیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ عقل انسان کو جب کہتی ہے نہیں تمہیں صاحب کمال ہونا چاہیے، یہ شیطان کی سب سے بڑی جنگ ہماری یہاں پر ہوتی ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم کمال کو طلب کرنے کی طرف متوجہ ہوں، یہاں اس کو وسواس کرنا ہوتا ہے، وہ ہمارا ہاتھ نہیں کھینچ کے لے جا سکتا، یہاں بے وقوف بنانا ہوتا ہے۔ اگر بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے تو ہم خود شیطان بن جاتے ہیں، اور اگر نہ بنے تو پھر انسان مومن بن جاتا ہے۔ ساری گیم یہاں پر ہے، لیکن اگر اس جمپ سے باہر نکل کے یہاں تک آ جائے تو پھر انسان، اب غور کرے، انسان کے اندر یہ کمال کا جو مادہ ہے ایک شدید ہے، اتنا شدید ہے کہ اس کو فلفل کرنے کے لیے اسے کہانیاں، لیجنڈز، میتھس، دیومالائیت، یہ ساری کی ساری انسان کے اندر ایجاد، گرچہ ایک پورا بحث ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے اوصیاء، اپنے اولیاء کے ذریعے سے معجزات اور کرامت کو کیوں ظاہر کیا؟ انبیاء کیوں معجزے دکھاتے تھے؟ ایمان لے بس، مطلب وہ چیز ہوتی ہے جو عقل میں نہیں آ سکتی، تو کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی انسانی عقل اس کو نہیں سمجھ پا رہی تو یا تو یہ کوئی اوپر سے مطلب کسی نے بھیجی ہے تبھی آئی اس وجہ سے۔ صحیح ہے، تو کیوں دکھاتے ہیں؟ ایمان لانے کے لیے، تاکہ تم امپریس ہو کے ایمان لے آؤ، بس؟ نہیں کیا تاکہ اللہ کا وجود ثابت ہو گیا نا، ایمان لے آئے، اور کیا کریں؟ جان لو گے کیا؟ ہو گیا۔ یہی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہ ایمان، ہماری عقل خدا کو نہیں درک کر رہی تھی، معجزے سے ہم نے درک کر لی، لے آئے ایمان، بس ختم ہو گئی کہانی؟ یا اور کوئی مقصد بھی ہے؟ اور کیا ہے مثلا؟ اگر ہمیں پتہ چل گیا تو اس کی جو اللہ نے بتایا اس چیزوں پر عمل بھی تو کرنا ہے، پتہ چل گیا تو بھائی کر تو لیا، ایمان کا مطلب یہی تو ہے نا، کر دی، ایمان لے آئے، اب کیا کریں؟ بس ختم، ٹھیک؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ نہیں کچھ تو ہے، اور کچھ ہے لیکن وہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، کس لیے دکھاتے معجزے؟ اس لیے کہ ایمان لے آئے لوگ۔ ایک پوری بحث ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، خدا کون ہے ہمیں کیا پتہ؟ فرشتہ ملا ہے تمہیں کبھی؟ تم پہ اتری ہے وہی کہی؟ ہمارے اندر فرشتے کو ڈیٹیکٹ کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے فرشتے کو، نہ ہی وہی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ٹرانسمیٹر ہی نہیں لگایا اللہ نے ہمارے اندر، ہمارے اوپر کبھی بھی وہی نہیں۔ اسی لیے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ قل، اے نبی کہہ دو ان سے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بندہ ہوں، لیکن کیا؟ یوحا الیہ، بندہ میں تمہاری طرح سے ہوں، لیکن میرے اندر وہ ڈیٹیکٹر ہے جو وہی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تم نہیں کر سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتہ نظر آ رہا ہے، مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ معجزے سے، جب وہ معجزہ کر کے دکھائے گا تو میں سمجھ جاؤں گا ہاں یہ اس کے کہیں کنیکشن جو ہیں وہ ہیں جو میرے نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ صرف ایمان لانے کی حد تک نہیں ہے، معجزے اور کرامت کا دوسرا ایک اہم فائدہ کیا ہے کہ پروردگار ان کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو۔ ایمان کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کا نتیجہ یہ ہے، یعنی اس کے پاس، نبی کے پاس یا امام کے پاس وہ طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ ہی نہیں دی نا۔ اب وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مثلا میں کیسے مثال دوں کہ آپ کو، کہ مجھے پتہ ہے
کہ وہاں پر کیا چیز ہے اندر، فرض کرو، ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو آ کر یہ کہوں کہ اگر تم یہ کام کرو گے وہ جو اندر تحفہ ہے وہ تمہیں مل جائے گا، دیکھا میں نے، آپ نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. اب اگر میں ہی وہ نہیں حاصل کر پا رہا ہوں گا تو آپ میرے پر ایمان لاؤ گے؟ نہیں لے کر آؤ گے. آپ کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر واقعی اندر تحفہ ہوتا تو یہ لے لیتے. ایسے ہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ میں نے آپ کو کسی چیز کی خبر دی، ٹھیک ہے، میں نے کہا بہت قیمتی اندر کوہ نور رکھا ہوا ہے، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں کوہ نور مل جائے گا، اور میں خود وہ کام نہ کروں. ہاں ہو گیا نا. اب بات کیا ہے کہ میں آپ کو خدا سے کے بارے میں جو بتاؤں خود میرے اندر وہ چیز نہ ہو. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب جب میں نے آپ کو مطلب میں نے آپ کو دکھایا، میں نے آپ کو بتایا، میں کہا دیکھو یار جیسے ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کیا یوں ہو گیا مجھے فائدہ، ٹھیک ہے نا. ساری جو پبلسٹی ہے وہ اسی بیس پر ہوتی ہے نا، وہ جو لوگوں کو لا کے دکھاتے ہیں چاہے انہوں نے زندگی میں کبھی استعمال نہ کیا، ٹھیک ہے. حقیقی پبلسٹی کیا ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے آپ کو کسی دوا سے فائدہ ہوگا، آپ 20 لوگوں کو بتا دو گے، یہ آٹومیٹک ہے نا، اور پورے یقین کے ساتھ بتا رہے ہوگے. یہ یقین کیوں حاصل ہوا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس مرتبے کو درک کیا ہے. چونکہ نبی اس مرتبے کو درک کیا ہوا ہوتا ہے، اسے وہ یقین سے بتا رہا ہوتا ہے. اچھا، اب معجزہ کر کے دکھا دیتا ہے، جب معجزہ کر کے دکھاتا ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے، ہاں یہ جو کام یہ کر رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں اگر میں اس جیسا ہوتا ہوں. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہو گئی یا نہیں ہو گئی، یا ابھی بھی کہیں پھنسی ہوئی ہے؟ ہاں بھائی ہے رول، آج رول نظر آ رہے ہیں. شیطان کی آواز یعنی کہا جاتا ہے کہ رمضانوں میں شیطان پھیل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے دنیا جہاں پہ جو ہے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ تو ایک وہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ عقل جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے اور نفس کو پھر کرنے لگتا ہے. انسانوں کو یعنی جب انسانی دنیا میں آئے نہیں تھے اس سے پہلے جب شیطان نے خدا کی نافرمانی کی تھی تو ہم تو اگر یعنی کوئی نافرمانی کرے تو کہتے ہیں کہ بھئی شیطان کا بہکاوا بندہ ہے، اس کی باتوں میں آیا ہے، اس کا چیلا ہے، اس کے پیچھے چلنے والا. شیطان کو جو ہے کس چیز سے جو ہے مجبور کیا تھا کہ وہ نافرمانی کرے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ نفس اپنی جگہ خود بہکانے والی ایک بڑی چیز ہے. وہ بند ہوتا ہے، ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے. رمضان بیسٹ ٹائم ہوتا ہے یہ دیکھنے کا کہ شیطان میرے پاس آتا بھی ہے یا نہیں، یا میں خود ہی ایسا ہوں، بغیر شیطان کے ہی ایسا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتا ہے. اگر بند ہونے کے بعد بھی میں ویسا ہی ہوں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں شیطان بہت بیزی آدمی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس نہیں جاتا. جس کو بہکانے کی ضرورت، جو پہلے ہی سے بہکا ہوا ہو، خود ہی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو، اس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ٹینشن وہاں پہ لیتا ہے جہاں پر انسان عقل استعمال کرنا شروع کرتا ہے. جب آئی آپ کے پیچھے رہا ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ شیطان کے اپنے پاس تو نفس ہے نا، شیطان تو نفس والی مخلوق ہے نا. سوال ہی سارا خراب ہو گیا. کان من الجن، جن تھا، قرآن نے کہہ دیا. میں کیسے اس کو فرشتہ بناؤں؟ فرشتوں کے درمیان تھا لیکن تھا جن. چلو سوال کینسل نہ. جس نے بھی سنا قرآن کی واضح آیت ہے، کان من الجن، جن تھا. ہاں بہترین، نہیں غلط ممبر سے سنا. فرشتوں کے درمیان کے ٹائم پہ تو میں نیند آ گئی ہوگی. انہوں نے کہا فرشتوں کے درمیان تھا، آپ کو درمیان والے ٹائم پہ نیند آ گئی ہوگی تو آپ سمجھو گے کہ فرشتہ آ جاؤ. ان لوگوں کو پتہ کرو بھائی کس کے پاس جاتے ہیں بلدی سن لیں یہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں معلومات لو ذرا. ہے یہ تو جعفر جوتوئی کے بھی ابو کے پاس جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. ضمیر اختر کی تو نہیں سنتے تھے مجلس سے زیادہ، آل اللہ مقامو کی ہے. اچھا نہیں سنو، غلط باتیں نہ سنا کرو. ابھی جو صحیح باتیں سنا رہا ہوں وہ سنو.
بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ایک وجہ، چونکہ انسان کے اندر اگر معجزات نہ بھی ظاہر ہوتے تو انسان کے اندر یہ خواہش رہتی. میں نے عرض کیا تھا کل آپ کو، وہ جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی اڑوں گا. ہر چیز جس کو جو پرندہ نہیں کر سکتا وہ بھی کرنے کی خواہش، جو انسان سوچ سکتا ہے اس کی خواہش اس کے دل میں آ جاتی ہے. اسی وجہ سے انسان کی خواہش جو لامتناہی کہی تھی اس کا تعلق بھی اسی سے. اسی طرح سے جس چیز کو بھی انسان نقص کے عنوان سے دریافت کرے اس کے اپوزٹ کی خواہش آٹومیٹیکلی اس کے دل میں آ جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس لیے رکھا ہے؟ اگر عقل اس کو صحیح معنی میں اس مقام پر آ کر لے تو عقل کیا کہتی ہے کہ واحد چیز، میں تو ہوں نقص ہی نقص، درست ہے میرے پاس عقل ہے، میں کمال کسب کر سکتا ہوں لیکن ہے نہیں میرے پاس. اب یا میں نے خود اپنے اندر سے ایجاد کرنا ہے کہ جو ایک حد تک تو ہو سکتا ہے لیکن جمعی کمالات نہیں ہو سکتے، تو باقیوں کے لیے میں مجبور ہوں کہ کسی ایسے کامل کو ڈھونڈوں جو مجھے کمال عطا کر سکے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ چیز انسان اگر درک کر لے، اس چیز کا نام ہے توحید پرستی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال کہ جو مطلق کمال ہے، ایبسلیوٹ کمال ہے، وہ کمال مطلق کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. لیکن کیا ہے، اگر کمال مطلق، اب ہم اس کو پھر اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے کمال مطلق. میرے اندر کمال کی طلب یہ بتا رہی ہے کہ کہیں یہ ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ میری عقل جس کی متلاشی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کمال میں کہاں سے کسب کر رہا ہوں؟ اس جہان سے. پس اس جہان کا بنانے والا، میرے پاس کمال کا آئیڈیا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے. سمجھ رہے ہو؟ تو جس نے اتنی باکمال چیزیں بنائی ہیں، جس نے پرندوں کو اڑنا سکھا دیا، جس نے عقاب کو اتنی تیز آنکھیں دے دیں، جس نے کتے کو اتنی تیز ناک دے دی، ٹھیک، یہ ساری چیزیں میرے اندر سے کیا بتا رہی ہیں کہ ہے کوئی دینے والا. ٹھیک ہے؟ تو اب انسان بالآخر کیا کرتا ہے کہ اسی کمال مطلق کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. یہ کمال مطلق ابھی ہم بحث کریں گے کہ کائنات میں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اس کی ساری جمیع صفات ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس چیز کا نام ہے توحید فطری، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. کون سی؟ اگر انسان کی یہ فطرت سالم ہو، یہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے، اگر یہ سالم ہو انسان خود بخود کہاں پہنچتا ہے؟ توحید فطری. آٹومیٹک ہے، صرف تھوڑا سا اپنی عقل کو صحیح ڈائریکشن میں لگانے کی ضرورت ہے. یہ جو باتیں کہیں آپ کو انسان کی سادی اور عام عقل ان کو درک کرتی ہے، اس کے لیے کوئی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی عقل بھی درک کرتی ہے اس کو. اسی لیے میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جو اپنے آپ کو فلسفی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور بہت ہی بنیادی سی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اگر یہ بنیادی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور اپنے آپ کو فلسفی کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھوٹ دھوکہ دے رہا ہے، بے وقوف ہے. ایسا ہی ہے نا، میں اپنا نام میں کہوں جی میں پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا میتھمیٹکس، اور کوئی ابتدائی سا فارمولا مجھے نہ آتا ہو، ملٹیپلیکیشن کا، ڈویژن کا ابتدائی سا فارمولا مجھے نہ آتا ہو، تم کیا کہو گے مجھے؟ کہو گے یہ 2 نمبر ہی ہیں، نقل کر کے پی ایچ ڈی بنائی ہے نا، نقل کر کے بنایا، اس کے اندر حقیقی کمال نہیں ہے. یہ تو بات، یہ ابتدائی چیز نہیں آ رہی، وہ پی ایچ ڈی کا دعویٰ کر رہا ہے. اسی طرح سے ہم تمام کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ابتدائی سی چیزیں، ان کے لیے کہیں فلسفہ نہیں چاہیے. انسانی عقل، انسانی وجدان ان کو آٹومیٹیکلی دریافت کرتا ہے. کل آخری بات جو کی تھی بس وہ یہ تھی کہ یہ چیز بھی انسانی عقل دریافت کرتی ہے. اس کی مثال بھی دے دی تھی کہ اگر ایک اینڈ پر ناقص مطلق ہو اور دوسری طرف پہ کمال مطلق ہو، ایبسلیوٹ پرفیکشن ہو، اور ایک طرف ایبسلیوٹ امپرفیکشن ہو، تو امپرفیکشن کا مسئلہ کیا ہے کہ اس کو بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا کمال لینا ہے. ایبسلیوٹ امپرفیکشن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کتنا کمال کنسیو کرنا ہے. اگر اپنی اوقات سے زیادہ کر لے تو تباہ ہو جائے گا، اور اگر اپنی اوقات سے کم کرے گا تب بھی کمال پہ نہیں پہنچے گا.
لہذا اس چیز کو سالو کرنے کے لیے عقل کیا کہتی ہے؟ ایک ٹرانسفارمر ہونا چاہیے جو ٹرانسفارم کیا کرے، اس سے تمام تر کمالات کو لے کر یہاں پر اس کی ظرفیت کے مطابق، حیثیت کے مطابق اس کمال کو ڈیلیور کر سکے، اس تک پہنچا سکے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس کو بھی ثابت کریں گے کہ یہ جو ٹرانسفارمر ہے درمیان میں خدا اور بندوں کے، یہ نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں، خواتین کی مجلس میں زیادہ جاتے ہیں. اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کہاں سے سن کر آتے ہیں. عجیب عجیب سی بات، اب پتہ لگا. میں آگے بات سمجھ میں یہاں تک. اب بات ساری ہے کہ آیا یہ واقعاً کوئی جو کمال مطلق ہے یہ ہے یا نہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں، ضروری بھول نہ جاؤں میں، کہ معجزات دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ معجزات دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد یہ کہ حتیٰ وہ چیز جو آپ کی عقل کمال کا لیول درک ہی نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سے آپ کو وہ بھی دکھا دیا. اب عقل انسانی درک نہیں کر سکتی کہ کوئی دریا کو دو حصے کر کے اس کے اندر سے پوری پارٹی کو لے کے چلا جائے. عقل انسانی درک نہیں کر سکتی کہ سورج واپس آ جائے. عقل انسانی درک نہیں کر سکتی کہ پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھے. عقل انسانی درک نہیں کر سکتی کہ چاند کے 2 ٹکڑے وغیرہ 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 ہوں. یہ سارے جتنے معجزات ہیں، یہ معجزات دکھا کر اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو کیا کیا؟ اپنی طرف راغب کیا. کمال کا وہ درجہ دکھایا کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ابھی تک تو تم پرندوں کے اڑنے مڑنے کی باتیں کر رہے تھے، پرندہ اڑے گا، پتہ نہیں کہاں سے جائے گا، کہاں سے آئے گا، اتنی کر کے پھر بھی کچھ دنوں میں پہنچے گا. ہاں، تم اگر میرے بندے بن جاؤ، جس لہجے میں سوچو گے اس لہجے میں وہاں پہنچ جاؤ گے. طے الارض. ہاں، کتنا کمال ہو سکتا ہے فرض کرو اس میں. آنکھیں تیز ہو سکتی ہیں ایگل میں، کتنی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر تم میرے بندے بن جاؤ، میں زمین پہ کھڑے ہوئے تمہارے لیے آسمان کے ملکوت کے دروازوں کو کھول دوں گا. تم بیٹھو زمین سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہو اگر میرے بن جاؤ. ابھی نفس اور شیطان. ہاں، آئی بات سمجھ میں؟ دیکھا نہیں جا سکتا، صرف تصور کیا جا سکتا ہے، اس کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اس کے لیے آپ کو بتا دیا، عقل میں آپ کے یہ قوت ہے. جیسے آپ نے جن بھوت کے اوپر یقین کر لیا، کیسے کر لیا؟ جب کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے. کیپیسٹی ہے، یہ کیپیسٹی وہ کر سکتی ہے. ایک ہوتی ہے چیز دیکھی ہوئی، ایک ہوتی ہے آثار. عقل کے اندر، یہ نفس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. نفس آثار مسار نہیں جانتا. نفس کے پاس جو چیز آ گئی ہیں، ویری گڈ، ٹھیک. لیکن عقل کیا ہے؟ عقل آثار کے پیچھے بھی جا سکتی ہے، اثر سے مؤثر کی خوبصورتی کا پتہ لگا سکتی ہے. ٹھیک. مثلا آپ گئے اور آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی دیکھی، تو اب آپ اس خوبصورت بلڈنگ کو دیکھ کے خود سمجھ جاؤ گے کہ بنانے والا کیا ہے؟ باہنر ہے. آپ صحرا میں پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ خوبصورت سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. میں کہوں جی ہوا چلی، زلزلہ آیا، طوفان آ گیا، بن گئی، مان لو گے؟ کیوں نہیں مانگو گے؟ عقل یہی دیکھا ہوا آپ نے اس کو. آپ ساحل پر گئے، میں کہا میں آج آپ کو جس ساحل پہ لے جا رہا ہوں، آپ دنیا کے پہلے آدمی ہوں گے جو اس ساحل پر موجود ہوں گے ہیں. اور جب آپ اترے تو دیکھا آپ نے تو پیروں کے نشان پڑے ہوئے وہاں پہ. اب میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر ایک ہوا چلی تھی، اس ہوا نے یوں پریشر ڈالا تو یوں ہوا تو ایسے ہو گیا، مان لو؟ میں کبھی بھی نہیں مان. میں کہوں یہاں پتھر سے لڑک دلدل آیا تھا، پتھر لڑکتے ہوئے گئے اور یہ نشان بناتے ہوئے چلے گئے، مان لو گے؟ کیوں؟ ان کی ترتیب، ان کی شکل، ان کی کیفیت، یہ ساری کی ساری چیزیں چیخ کر آپ کو کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، یہاں بندہ آیا تھا. اب میں آپ کے اوپر وہ مرضی پوری ڈاکومنٹری بنا دوں $2 بلین خرچ کر کے، تب بھی آپ کہیں گے جھوٹ بول. حیرت کی بات کیا ہے کہ جو عقل اتنے سے مورد کے اوپر، اتنی سی جگہ کے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اگر کوئی یہ کہہ دے جی پوری کائنات خود بخود بن گئی اور وہ مان لے تو تف ایسی عقل کے اوپر. حقیقتاً ایسے ہے، حقیقتاً ایسے ہے. چھوٹی سی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور پوری کائنات کے لیے ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ ایک دھماکے کے نتیجے میں بن گئے ہو. بابا
کچھ تو عقل استعمال کرو یار، کچھ تو عقل استعمال کرو۔ ایک بندہ اپنی عقل میں استعمال کرے اور سوچے کہ یہ جو ایک بلڈنگ ہے وہ ایک آدمی نہیں بنا سکتا، اس کے لیے کئی مزدور چاہیے، ایک پوری کائنات ایک کا بنانے والا ایک خدا کیسے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کو اب صرف یہ بتایا جائے کسی بھی ذریعے سے کہ نہیں یہ بنایا ایک بندے نے، تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچو گے؟ آپ کہو گے کہ اگر ایک نے بنایا ہے تو اس کا مطلب وہ آرکیٹیکٹ بھی ہونا چاہیے، وہ باڈی بلڈر مضبوط بھی ہونا چاہیے، اس کو یہ سارے کام آنے چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہی کہو گے نا؟ یہ پاسبل ہے کہ ایک بنا سکتے ہیں؟ بات بات ہے۔ اگر آپ کو یہ پاسبلٹی کا مرحلہ کہاں پر آئے گا کہ کیا ایک آدمی نہیں بنا سکتا؟ خارج از امکان ہے، نہیں خارج از امکان نہیں، خارج از امکان نہیں ہے۔ اب جتنی چیز مسئلہ کیا ہوگا کہ جتنا چیز کمپلیکیٹڈ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے، جتنی چیز کمپلیکیٹڈ، اگر اس کے لیے ہم آپ کو کہیں گے کہ نہیں یہ ایک ہی بندے نے بنایا، تو آپ کے لیے اگر آپ اس ذات میں محدودیت کے قائل ہو جاؤ گے تو یہ مسئلہ پیش آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر محدودیت کے قائل ہو جاؤ تو پھر مسئلہ پیش آئے گا، لیکن اگر محدودیت کے قائل نہ ہو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعاً کوئی لامحدود ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی جگہ کوئی جملے کو یہاں پہ روکنا، بس ایک جملہ کہہ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس نے ہمارے اندر طلب کمال کو رکھا ہے، انبیاء کے ذریعے سے معجزے دکھا کر اس نے آپ کو میرے اور اپنے آپ کی طرف اٹریکٹ کر لیا۔ اس نے کہا دیکھو جو کمال تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی میں تمہیں دے سکتا ہوں، تاکہ اگر تمہارے اندر کمال کی طلب آئے تو تم جان لو سوائے میرے کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ او بھائی ساری رات نماز کون پڑھے گا یار، ساری رات نماز پڑھو، سارا دن روزہ رکھو تاکہ ایک کمال ملے، ہیں اس طرح کی باتیں۔ اور پھر اصل کام کیا کرتا ہے شیطان کا؟ ایک مشہور نام کیا ہے؟ ابلیس۔ ابلیس کا کیا معنی ہے؟ ابلیس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مادہ، کیا کون سے مادہ سے؟ ہے اباسا؟ یہ کون سا مادہ ہے اباسا؟ دھوکہ تو ہے، لیکن دھوکے میں اباسا کہاں سے آ گیا؟ ایسے تو کیا مار رہے ہو ہے؟ ہاں جی کیا مادہ ہوگا؟ کیا مادہ؟ بلاسا، بالاسا، ابلاس، ابلیس، سمجھ میں آئی؟ اباسا نہیں ہے، بلاسا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر لباسا ہو تو ڈھانپنے کے معنوں میں جس سے لباس، لیکن اگر بلاسا ہو تو معنی ہوتا ہے نا امیدی کا۔ ابلاس یعنی نا امیدی۔ شیطان کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ دو وجہ سے، ایک خود نا امید ہے، وہ جو کہتے تھے بہت زیادہ عبادت گزار تھا اس لیے اس کا نام اور کوئی جانتا ہے کہ کیا؟ جو بھی تھا اس وقت نہیں تھا، اب ہے۔ جس وقت عبادت گزار تھا اس وقت امیدوار تھا، اب کیا ہے؟ اب نا امید ہے۔ اب یہاں تمہارے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا، سن رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کہ سن رہا ہے اتنی شدت سے نا امید ہے کہ ہم نہیں سمجھا سکتے اسے، اور یہ نا امیدی ہی اسے خدا کی رحمت سے دور رکھتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ ایک تو کم بخت خود مایوس ہے اور ہمیں بھی۔ بہترین چیز خدا سے دور کرنے کی کیا ہے؟ مایوسی ہے۔ کچھ دن ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہمارے اندر نہیں ہوتا، شیطان ہو کے کہتا ہے کہ نا اتنے دن سے پڑھو کچھ ہوا؟ ہم بھی کہتے ہیں ہاں یار چھوڑو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کافر جو ہے وہ تو پہلے سے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، شیطان سے مسلمانوں کو لگاتا ہے۔ شیطان پہ جب بحث کریں گے نا پھر تفصیل سے بتاؤں گا، اتنی زیادہ محبت ابھی شیطان سے نہ کرو، ابھی اللہ سے محبت کرو، ٹھیک ہو گیا؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو مایوس کرتا ہے۔ اب مایوس کرنے کے بعد لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انسان کے اندر طلب کمال ہے، آسانی سے طلب کمال۔ اب کیا ہے؟ اب یہ انسان ہے،
واقعہ نہ شیطان کے پہ احمقانہ. وہ کیا کرتا ہے آپ کو اور ہمیں جھوٹی تسلی دینے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی تم خود تو نہیں بن سکتے, ایک آدھ آدمی کے لیے سوچ لو, بندہ ایسے بن گیا. اس نے یہ کہانیاں, یہ سارے میتھولوجیز, یہ سارے کس لیے تھے؟ انسان کو اندر سے ایک تسکین دینے کے لیے, ایک ایسا راستہ کہ جو تکے کا راستہ ہو گیا نہیں ہو گیا والا. یہ بڑی سیٹسفیکشن دیتا ہے انسان کو یہ چیزیں, اس طرح کی باتیں, خیال بافی. اب اس نے کیا کیا کہ اب سن لو میری, یہ بعد میں بات کرنا, معذرت, کہ کیا کرتا ہے انسان کو بہکاتا ہے, آ کے وسوسے, کہانیاں عجیب و غریب قسم کی. انہی کہانیوں میں سے لیجنڈس نکالے اس نے, اسی کہانیوں میں سے اس نے میتھولوجیز, دیومالائیت کانسیپٹ دیا انسان کو. انہوں نے کہا اتنی عبادات سے تو کوئی کہاں ہوا, کوئی بھی نہیں ہوا. تو البتہ اگر انسان کی شادی خدا سے ہو جائے اور فلاں کا بھی خدا, اس کا خدا, یوں خدا, اور پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ باتیں بنتے اس کے ذہن میں کیا لے آیا؟ ہاف ڈیوائن کریچرز. ہاف ڈیوائن کریچر کیا؟ مثلا جیسے مشرکوں میں کام آسان ہوتا ہی ہے جی, وہ کیا نام ہے, فرٹیلیٹی کی جو خدا تھی دیوی, اس نے فلاں سے شادی کی تو مثلا تھور پیدا ہو گیا. اب تھور جو ہے, یا مثلا فلانے سے شادی کی, تھور پیدا ہو گیا, اور تھور کے پاس ہتھوڑا ہے, وہ اسے جنوں کی پٹائی کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اب وہ کیا ہوا, فرٹیلیٹی کی دیوی کو جن اٹھا کے لے گئے اغوا کر کے, نہیں سوری, تھور کا ہتھوڑا لے گئے. ہتھوڑا لے جانے کے بعد انہوں نے بدماشیاں کرنا شروع کر دیں. آخر میں طے پایا ان کے ساتھ مذاکرات, TLP اور حکومت کے مذاکرات. انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہمارا ہتھوڑا واپس کر دو. انہوں نے کہا تم فرٹیلیٹی کی دیوی سے ہمارے کسی جن کی شادی کرا دو. اب فرانس کے کیا ہے سفیر اس کو نکالے گئے تو پھنس جائے گے, تو نہ نکال سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, اور نہ ان کو منا سکتے, کیا کریں. ایسی سچویشن پیش آ گئی. فرٹیلیٹی کی دیوی کو اگر جنوں کے حوالے کر دیں گے تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی انسانوں کی. ہیں جیسے اللہ پہ توکل نہیں ہے, فرانس پہ توکل ہے. اگر فرانس نے تجارت بند کر دی, وہ مر جائیں گے. کیا ہوگا جب ہمارے حکمران ہی ایمانی اعتبار سے ایسے ہیں, تو عوام میں کہاں سے ایمان آئے گا؟ فرانس ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے. واضح طور پر کفریہ جملے ہیں یہ, واضح طور پر یہ کفر ہے, شرک ہے, یہ ایمان کا نہ ہونا ہے. یہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ رزق تمہیں فرانس دے رہا ہے, خدا تمہارا فرانس ہے, لعنت ہو تمہارے اوپر. آئی بات سمجھ میں؟ شیطان ایسے ضعیف کرتا ہے انسانوں کو خوب. اب شیطان کیا ہوا, وہ فرٹیلیٹی کی دیوی کو لے گئے, انہوں نے کہا کہ ہتھوڑا لے گئے, کہا دیا اللہ تعالیٰ سب واپس کریں گے جب کیا ہوگا, اس کی شادی کرا دو. تو اب انہوں نے پلاننگ کی. انہوں نے کہا ایسا کرو, تھور کو میک اپ کر کے فرٹیلیٹی کی دیوی جیسا بنا کے لے جاؤ, اور پھر وہاں پہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے. جب لے گئے, شادی وادی ہونے لگی, تو انہوں نے کہا بھائی شادی وادی سے پہلے دلہن کو تحفے میں ہتھوڑا دے دو, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا بھائی ہتھوڑا واپس کرو جب تم دلہن لے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا بھائی پہلے دلہن, انہوں نے کہا پہلے ہتھوڑا. اور جن بیچارے دھوکے میں آ گئے, انہوں نے ہتھوڑا واپس کر دیا. انہوں نے کہا ہم دلہن کے ہاتھوں دلوائیں گے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ دلہن میک اپ میں تھور ہی ہے. تو انہوں نے جیسے اس کو ہتھوڑا دیا, اس نے میک اپ سے باہر نکل کے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, خوب پٹائی لگائی ان کی. یہ باقاعدہ ان کے عقائد کا حصہ بن گیا, اس پہ عقیدہ تھا ان کا, یہ ان کے ہاں مذہبی سوچ بن گئی. اچھا آج آپ اس پہ ہنس رہے ہو, لیکن میں پتہ نہیں کتنے ملین بلین ڈالر کی فلم بنا لوں تو آپ ایسے شوق سے دیکھو گے جیسے پتہ نہیں. احمقانہ باتیں. آپ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں, کتنی احمقانہ بات ہے نا. اب میں آپ کو کل آ کے 10 دن سے آپ کو درس دے رہا ہوں, ایک دن آ کے آپ سے کہوں کہ وہ میرا ایک دوست تھا, اس کو ایک چونٹی نے کیا نام ہے, اس نے مکڑی نے کاٹا, وہ سپر مین بن گیا. اگلے دن آؤں میں کہوں کہ میرا ایک دوست تھا, وہ کسی تحقیقاتی لیبارٹری میں گیا, وہاں پہ ایک مکڑی پہ وہ ریسرچ کر رہے تھے, انہوں نے اس کو کاٹا, وہ جب صبح اٹھا تو وہ اسپائڈر مین بنا ہوا تھا. تیسرے دن آپ کو کہوں میرا ایک اور دوست تھا,
وہ ایک نیوکلیئر اس کی لیبارٹری میں چلا گیا, وہاں پہ غلطی سے اس نے پتہ نہیں کیا پی لیا, اور صبح جو ہے نا وہ حلق بن گیا. تو چوتھے دن آپ کہیں گے وہ پاگل آ رہا ہے, یہی کہیں گے نا. لیکن یہی چیزیں آپ کو بڑی اچھی سی فلم دیکھ کے بنا دیں تو آپ تڑپ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. اصل انسان سوچے نا کہ مطلب کیا, کس طرف جا رہے ہو بابا, اینہ تذہبون, کہاں جا رہے ہو, سوچو تو صحیح, یہ کیا دیکھ رہے ہو تم, جھوٹ, فریب, دھوکہ, حماقت. اب دیکھو شیطان کیا کرتا ہے, اس نے کیا کیا, آسان طریقے. اب میں خود تو مطلب کچھ نہیں بن سکتا, میں نے کہانی بنا کے اس پہ خوش ہو رہا ہوں. شیطان کیا کہہ رہا ہے, ہمیں آسان راستے, اور اس کے اوپر اب دیکھیں, آپ غور کریں کیوں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے شیطان. اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے بچوں کو مختار بنائیں, وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ظہر قین بنائیں, وہ نہیں چاہتا آپ اپنے بچوں کو حر بنائیں. ہماری زندگی میں کوئی حر ہے, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ آ کر اٹھیں اور شیطان کے مقابلے پہ جناب حر کی فلم بنائیں؟ اوے کوئی نہیں دیکھتا یار, چلو جی ختم. عقیدہ ہی ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں, یہاں سے. لہٰذا ہمارے کچھ بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں جی مجلسوں میں موعظے نہیں پڑھنے چاہیے. بھائی کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ائمہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے. بابا کس نے کہا ائمہ تمہیں لے جانے اس جگہ پر آئے ہیں؟ ہاں البتہ ہر وقت ہر جگہ ہر محفل میں معجزہ نہیں پڑھنا چاہیے. میرے حساب سے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے معجزات سنانے اور یہ واقعات سنانے کی, وہ بچے اور نوجوان. آپ پڑھیں, جناب مختار کے بارے میں پڑھیں, جانیں کیا چیز تھے. امیر المومنین کے واقعاً وہ معجزات پڑھیں, کیا چیز تھے, کتنی ہیبت تھی, کتنی شجاعت تھی. پڑھیں ان کے بارے میں, کیا جنگ لڑتے تھے. کیوں؟ تاکہ آپ اپنی زندگی میں سپرمین ہیں, امی کا دوپٹہ پیچھے لٹکا کے اچھلنے کودنے کے بجائے لکڑی کی ایک تلوار لیں اور اس کے منہ کے اوپر سوراخ کر کے کہیں یہ ذوالفقار ہے. یہ فرق ہے. اس وقت جنگ یہی ہے, ہم جنگ میں بہت پیچھے ہیں. انہوں نے ہر گھر میں ہر جگہ پہنچا دیا اور ہم کہاں ہیں, کہیں پر. لہٰذا عزیزان میں اب جو بحث ہے وہ کیا ہے, اب بحث یہ ہے کہ آیا یہ جو کمال مطلق ہے یہ ہے بھی یا نہیں, یا ایویں ہم باتیں کر رہے ہیں. سوال یہ ہے جیسے ابھی ہم لوگ تو جیسے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, مومن گھرانے میں تو تھوڑا سوچنے بات ہے. جیسے اب جو کافر ہے وہ پیدا ہی اس گھرانے میں ہوا ہے, تو یہ سوال نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مجھے کافر گھرانے میں پیدا کیا اور مسلمان کو مسلمان گھرانے میں تو مسلمان ہے, تو یہ سوال نہیں کر سکتا. تو پھر کر دے گا سوال, کر سکتا ہے, وہ اللہ دے گا, مجھ سے تھوڑی کرے گا. تو جس سے سوال کرے گا وہی جواب دے گا نا. یہاں پر کوئی تبلیغ کر رہا بندہ, اس سے بھی اگر سوال کرتے ہو کسی نے کوئی بھی ایسی, تو وہی جواب دے گا. کیا جواب, اس کا کام ہے جواب دے گا. مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں جواب دوں گا نا. آپ بتا دیں کیا جواب دیں گے اگر آپ سے پوچھیں. ہاں, تو اس کو ہم جواب یہ دیں گے کہ بحث یہ نہیں ہے کہ تم کافر گھر میں پیدا ہوئے ہو یا نہیں. بحث یہ ہے کہ تمہاری عقل کام کرتی ہے یا نہیں. اگر کوئی آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر بھی عقل سے کام نہ کرے تو جہنم میں جائے گا, اور تم کافر گھر میں پیدا ہو کر بھی عقل سے کام لے لو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. ختم ہوئی کہانی. تو یہ تو بحث ہی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جتنے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. نہ نہیں جائیں گے. اصل معیار نہیں ہے, یہ معیار عقل ہے. بابا اگر آپ نے خدا کو تلا, آپ جواب ہی نہیں دے سکے من ربک, تو جا سکو گے؟ وہ سوال بیٹے ابھی تک اٹکا ہوا ہے, خدا کون ہے, کہاں ہے, یہی جو تم اتنی باتیں کر رہے ہو. نہیں کیوں, یہ تو پوچھنا کیوں پوچھا تم نے؟ تم جو اتنے خوش فہمی میں ہو کہ میں جنت میں چلے جاؤں گے, نہیں جاؤ گے. وہ پوچھے گا من ربک, تم کہو گے اللہ ربی فرض کرو. وہ کہے گا کون سا اللہ, کہاں ہے, دکھائی کیوں نہیں دیتا, ہے بھی یا نہیں ہے. وہی والی بات کہ تم تو مسلمانوں میں پیدا ہو گئے, اس لیے اگر تم کسی اچھے گھرانے میں پیدا ہو تو تم کہتے نہیں ہے. تو یہودی بھی یہی کہہ رہے تھے. قرآن اٹھا کے دیکھو, قرآن دیکھو, وہ کیا کہتے تھے یہودی. یہ تو کہتے, وہ کہتے جنت بنی ہے ہمارے لیے.
کون سا فرقہ جو کہتا ہے ہمارے لیے نہیں بنی؟ ایک کا نام بتا دو. کچھ زیادہ ہی کہتے ہیں. نہیں، ہم کچھ زیادہ نہیں کہتے، باقی سب بھی طرح ہی کہتے ہیں. اور جو یہ سمجھتا ہے وہی بے وقوف ہے. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو متقین کے لیے بنایا ہے. میں متقی ہوں. اگر میں متقی ہوں تو تقویٰ کا تو پہلا مرحلہ ہی خوف و رجا کے درمیان میں ہونا ہے. متقی اگر اپنے لیے یہ طے کر لے کہ میں جنت میں ہوں تو اس کا مطلب جنت کے باہر کھڑا ہے. متقی تو کبھی اپنے اعمال کو سمجھتا ہی نہیں ہے. متقی تو اپنے آپ کو جنت کے قابل سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اسی کوشش میں کہ میں قابل بن جاؤں وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ کے جی میں نے تو نعرہ حیدری لگا دیا، میں نے تو پرسہ دے دیا، اب تو مجھے بیوی مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں ڈھونڈیں گی، مجھے تلاش کرے گی. کہاں ہے یہ سوٹا لگا کے ماتم کرنے والا، جس کو نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ اہل بیت کا پتہ ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس کو ڈھونڈ رہی ہوں گی، اور وہ بھی وہاں پہ بھی سوٹا لگا کے کسی اس کے نیچے پڑا ہوا ہوگا، اور جناب سیدہ اس سوٹے والے کو وہاں سے لے کے جائیں گی کہ بھائی یہ ماتمی کیا ہے، اس نے ماتم کیا ہے. اور کوفے والوں کو جناب زینب جو ہے وہ بلا وجہ برا بھلا کہہ گئی. ایسے ہی ہے نا؟ تو نعوذ باللہ من ذالک جناب زینب کو جناب سیدہ آ کر کہیں گی کہ تم نے کیوں ان کو برا بھلا کہا، وہ تو میرے لیے رو رہے تھے، میرے بیٹے کے لیے رو رہے تھے، تم نے کیوں برا کہا ہے نا؟ ایسے ہی ہوگا. جاہل لوگ. جو عزادار حسین کو پہچانتا ہے نہیں، نہ حسین کے مقصد کو پہچانتا ہے، نہ امام حسین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ایسے رونے والے بہت ہیں، بھرے پڑے ہوئے. ہمارا ایک دوست تھا وہابی، ہم اس کو لے گئے مجلس میں، 6 محرم تھی جناب علی اصغر کے مسائل. تو میں نے روتے اس کو دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ تو مجھ سے زیادہ رو رہا ہے. مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے کہا یہ تو مجھ سے زیادہ رو رہا ہے. واپس آ کے میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تمہارے ہاتھ تو رونا حرام ہے، تو کیوں اتنے داڑے مار کے رو رہا تھا؟ کہنے لگا بھائی یہ باتیں اگر کوئی بھی سنے گا وہ روئے گا. مگر آپ فلم میں، ڈرامے میں کبھی کبھار ایسا کوئی سین آ جاتا ہے، روتے نہیں ہو؟ یہ جو جتنے بھی رونے والے ان میں اور یہ فلم اور ڈرامے دیکھ کے رونے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور امام حسین کو ایسا گریہ نہیں چاہیے. امام حسین کا گریہ کہ جس کی اتنی قوت ہے کہ اس کا ایک مچھر کے برابر کا قطرہ بھی آتش دوزخ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وہ یہ گریہ نہیں ہے. امام حسین کو جذباتی ترحم کا گریہ نہیں چاہیے. امام حسین کو، اب مجھے حسین سمجھ میں ہی نہیں آئے، مجھے یہ نہیں پتا کہ امامت ہوتی کیا ہے. اگر امامت کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو بنیاد امامت کی کیا ہے؟ مفترض الطاعہ، کہ امام نے جو کہہ دیا پھر اس میں نہ ہونے کا سوال نہ پیدا ہو. اگر تم ایسے ماننے والے ہو حسین کے تو پھر تمہارا گریہ ہے. ہم امام حسین کی مان رہے ہیں؟ نہیں مان. یہ فقہی مسائل، فقہی والی اس میں پوچھنا بھی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. فقہ والے میں نہیں، جائز نہیں. اگر نامحرم موجود ہوں تو جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو یا نہیں آ رہی؟ بات کیا ہے؟ بات یہ پتہ ہے نہیں اللہ کون ہے، اور باتیں کرے جا رہے ہیں، جنت میں جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. کون ہے اللہ؟ ایک رات کا اور ایک دن کا. کیوں؟ انسان تھوڑی ہیں، اللہ ہیں، اتنی تو عقل مندی ہوگی. کیوں کرے گا؟ اللہ ہے بھائی، وہ انسان تھوڑی ہیں. بابا دو اللہ کو تو اجازت دو نا، دو خداؤں کو اجازت دے دو، وہ خدا ہیں. اتنی تو ان کے اندر وہ کیا ہوتی ہے، کمپنسیشن ہوگی آپس میں. تو کیا ہوا؟ تو تھوڑے سے ہوئے نا، وہ تو جب محتاج کی کیا بات ہوئی، کہاں سے ختم ہوئی؟ تم کہاں سے لائے اللہ کی یہ صفت؟ کیسے کیا ہوگا؟ اپنے ٹائم میں ہوگا، پھر دوسرے ٹائم میں تو سو رہا ہے نا، ریسٹ کر رہا ہے. ریسٹ کر رہا ہے مراد، بغیر جسم کے ریسٹ نہیں ہو سکتا. تمہاری روح ریسٹ نہیں کرتی ہے؟ پھر تو وہ خدا ہے. میتھمیٹیکلی جو آپ نے کنڈیشن بتائی تھی اس سے پروف
پیدا ہوئے تو ہمارا وجود جو ایک ہے نا. وہ یہ نہیں تھی, وہ یہ والی نہیں تھی, دوسری ہے. ہاں جی, ہاں سر پھر ایک میں مکمل کمال نہیں پائے جاتے ہیں. کس نے کہا کمال مکمل ہے دونوں میں؟ جیسے مکمل ہے دن میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو کیسے؟ وہ تو اس نے اجازت دی ہوئی ہے نا خود ہے. تو دونوں خدا ہیں تو قائل نہیں ہوں گے؟ تو کیا ہوا اس سے؟ کیا یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ختم کی کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ دو خدا ہیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے رہ رہے ہیں, مشکل ہے کوئی؟ اگر مجھے دن والے خدا سے کچھ چاہیے کیا میں دن ہونے کا انتظار کروں؟ نہیں تو رات والے سے مانگ لو. اس کے بعد قدرت آئی ہے وہ مجھے دے گا. نہیں قدرت ہے بھائی, رات والے جب رات والا بھی تو خدا ہے نا, رات والے سے مانگ لو. کوئی پرابلم ہے اس سے مانگنے میں؟ وہ گھنٹہ چل رہا ہے رات والے تو بنتی نہیں. رات والے سے بنتی نہیں ہے. بنتی نہیں ہے ہماری رات والی. یہ کیا بات ہے؟ تمہارے بنانے اور بننے سے بات چلے گی؟ بھائی دو خدا ہیں, انہوں نے کہا ہے بھائی مان لو, ختم ہو گئی بات. وہ خدا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مان لو, اس میں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ بھائی ایک کی بھی مان رہے ہو نا, تو دو کی مان لو. ہاں تین ہے, چلو ایک اور آ گیا ہے, تو جتنے مرضی کر لو. یہ ایک ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ کون تھے؟ کیوں ہو جاتا بھائی یار؟ کم از کم خدا ہونے کی اتنا تو خیال رکھو یار. وہ کوئی انسان ہے کیا؟ وہ خدا ہیں, وہ کیوں لڑیں گے خواہ مخواہ؟ کون پیغمبر آئے تھے تمہارے پاس؟ آئے تھے؟ قرآن تو اگر کسی نے تمہیں لکھ کے دے دیا تمہیں کیا پتہ لگے گا؟ ایویں خواہ مخواہ عربی پڑھنی آتی ہے؟ نہیں آتی. تمہیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہیں فالتو باتیں کرو. ہاں نا, تو پھر قرآن بھی تمہیں اسی نے بتایا نا جو کہہ رہے کہ ایک خدا ہے, اور اگر وہ غلطی کر رہا ہو پھر میں تو بتاؤں گا, میں تو ہوں. ہاں صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں, بابا انسان تھوڑی ہیں, اللہ ہیں, خدا ہیں. ہاں تو کیوں دونوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دونوں کو مانو. یہ کیا بات ہے؟ جب دو ہیں تو دو کو مانو, ختم ہو گئی بات. یعنی پھڈا تم کر رہے ہو, یہ پھڈا تمہارا ہے, ان کا نہیں ہے. نہیں تمہارے بانٹنے سے تھوڑی بٹتا ہے. دو خدا ہیں, دونوں کو مانو. سر ہمارے کہنے دو خدا ہو بھی نہیں سکتے. او ہو سکتا ہے, ہوئی نا. ایک ہے کہاں ہے؟ کہہ دو, پتہ وتہ کچھ ہے نہیں. سر انسانیت یہ سوچ سکتی ہے خدا ہے لیکن ایک ہے, اس پہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے نا کہ ایک ہی ہے. اور اگر نہ ہوا تو؟ اور نہ ہوا تو وہ ہونا تو چاہیے کہ کیوں؟ کیونکہ کوئی چیز اپنے گاؤں میں کچھ ایسی بن گئی تو کوئی بھی یقین نہیں کرے. تو خدا بھی ایسی, خدا کو بھی بنانے والا کوئی ہونا چاہیے پھر. کوئی ہوگا نا. تو جس کو تم نے کہا, سنو ایک منٹ سنو, جو خدا ہوگا اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا, تو اس کا بھی کوئی خدا ہوگا, پھر تو اس کا بھی بنانے والا کوئی ہوگا, پھر تو اس کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا, پھر اس کا بنانے والا بھی ہوگا. کرتے جاؤ گے. نہیں ہے بھائی, کچھ نہیں ہے. کیوں رکے گی؟ چونکہ نہیں رک رہی اس لیے ہم کہہ رہے نہیں ہے. کہاں سے؟ کہیں سے نہیں ہوئی بھائی. دیکھو مادہ تو مجھے تمہیں نظر آ رہا ہے, اور میں نے اور تم نے مادے کو تھوڑا انرجی میں تبدیل ہو گیا. اب ٹھیک ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ فعلاً یہ انرجی مادے میں کیسے تبدیل ہوئی ہوگی, لیکن یہ ہو سکتا ہے. تو جب ہو سکتا ہے تو بھائی یہی ہے, آگے آپ پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ مادہ تھا, انرجی تھی, اسی مادے اور انرجی کے اتفاقات سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. سب کچھ اتفاقی ہے, کوئی خدا ودا نہیں ہے. ہاں نا, تو ہے. تم نے اہمی خواہ مخواہ خدا ودا کی ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. کس نے توڑا؟ خود ہی ٹوٹ گیا. جب تمہارا خدا خود ہو سکتا ہے, ہمارا مادہ نہیں ٹوٹ سکتا. تو تمہارا خدا خود ہو سکتا ہے, ہمارا مادہ خود نہیں ٹوٹ سکتا. یہ کیا بات ہے؟ ٹوٹ گیا. پڑا تھا وہ خربوں سالوں پڑا ہوا تھا, ٹوٹ گیا. ہاں ٹیکنیک, ہاں ہمیں سمجھا رہے, حالانکہ کل والی خود سمجھ میں نہیں آئی. آپ مطلب انرجی چاہیے تو ہوگی نا.
کہاں سے آئی؟ مادے میں سے نکلی، راستے میں سے کیسے نکلے؟ نکل رہی ہے. ٹوٹنے کی بات نہیں نا، پہلے تو کوئی انرجی تھی، وہ انرجی کہاں سے؟ اس سے پہلے والی اسی سے تو مادہ بنا تھا. مادہ اور انرجی کنورژن چل رہا ہے معاملہ. تمہارا خدا ہو سکتا ہے، ہماری میٹر نہیں آ سکتا. تم کہو کہ خدا پہلے سے تھا، میں مان لوں، لیکن میں کہوں مادہ ہے تو تم نہ مانو. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ تو کہہ رہا ہوں، نہ تم میری مانو نہ میں تمہاری مانوں گا. خدا ہے نہیں، چلو گھر جاؤ، شاباش. تو اسی طرح وہ دو بھی تو لڑ سکتے ہیں، ایک شام والا خدا ہے، ایک صبح والا. بابا وہ خدا ہے، وہ کیوں لڑیں گے؟ کیا خدا نہیں لڑ سکتے؟ نہیں. دو بھی تو ہو سکتی ہے نا. کیوں ہو سکتی ہے لڑائی یار؟ یہ کیا بات ہے؟ وہ بولے گا تم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. اچھا وہ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کس چیز کے لیے لڑیں گے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں لڑیں گے، نہیں لڑ سکتے، آپ یہ بتائیں. اس لیے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا؟ خدا کا کانسیپٹ ہی ہے بھائی. تمہارا جو خدا کا کانسیپٹ ہے، تم کہتے ہو کہ خدا غنی ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی غنی ہے، لیکن یہ ایک کیوں ہونا چاہیے؟ دو بھی ہو سکتا ہے، اب دو غنی نہیں ہو سکتے. ابھی یہ بات چلیے اس کے مطابق تو اسی کی بات کر رہا ہوں نا. آپ دیکھو، آپ کہتے ہو کہ ایک خدا، وہ بھی غنی. ہم نے کہا جو تم کہہ رہے ہو ایک غنی، تو دو غنی کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ واحد نام دھرم برم ہو جائے گا. ایک سے پہلے جو مائنس جیسے ایک کے بعد 2 یا 3 4 5 واحد جو ہے وہ عربی میں ایک ہی ہوتا ہے. ہاں پتہ نہیں ہے کیا مطلب، ڈکشنری جا کے دیکھ لو. ہاں ایران سے بڑھ کے آئیں گے، تو ایران سے پڑھ کے آئے تو کیا ہوا؟ پھر بتائیں گے، آئیں گے پھر بتائیں گے. عقیدے میں سب اکثریت جو ہے وہ جاتی ہے، آتی نہیں ہے، صرف وہاں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، اپلوڈ نہیں ہوتے. تم بھی انہی میں سو گے، جاؤ گے ادھر ڈاؤن لوڈ ہو جاؤ گے، وہیں انسٹال ہو جاؤ گے، یہاں نہیں آؤ گے. ہاں جی، کچھ لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھے رہنے کے لیے جاتے ہیں. صحیح بات سمجھ میں؟ کچھ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ پڑھے رہنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پڑھے رہتے ہیں وہاں پہ. ہاں جی، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب مسئلہ ہاں ایسوں کے لیے پھر ایسا شعر بھی تو ہے. کوئی شعر ویر نہیں ہے. سنو غور سے، سوال ملا کے سب کا ایک ساتھ کہ کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دو اہم نظریات. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مادے سے ہوئی، اس لیے کہ ہمارے پاس مادہ اور انرجی کنورژن کی دلیل یہ بتاتی ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ. ہاں ٹھیک ہے، ناٹ بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی اللہ سے شروع ہوئی مثلا. اب اس پر بحث کرنی ہے ہم نے. سب سے پہلے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ جو آپ نے کہا میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، یہ کہاں غلطی ہے؟ اس میں غلطی یہاں پر ہے. کل آپ کو سمجھایا تھا، پرسوں ترسوں بتایا تھا، لیکن یاد نہیں رہتا. اگر آپ کہتے ہو کہ میٹر انرجی کنورژن سے یہ ثابت ہو رہا ہے، تو سوال کیا ہے کہ اس کا مطلب دیر از اے پاسبلٹی. آپ اس پاسبلٹی کو کبھی نگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کنورژن 100% ہو جائے. اگر 100% ہو جائے تو یعنی کیا؟ ساری انرجی مادے میں کنورٹ ہو جائے. پاسبل ہے؟ بالکل ہے. اگر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ مادہ غیر متحرک ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تحرک خود ایک انرجی ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ ساری انرجی مادے میں تبدیلی ہو گئی، تو اس کا مطلب اس مادے کے اندر تحرک اب اگر نہیں ہے تو پھر آیا کہاں سے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے اگر آپ یہ کہیں دوسری پاسبلٹی، یہ سارے کا سارا مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اگر ساری مادہ انرجی میں تبدیل ہو جائے تو اس انرجی کا حامل کون ہوگا؟ کون کنٹین کرے گا؟ جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انرجی جب بھی پائی جائے گی کسی کنٹینر میں پائی جاتی ہے، اس کا کوئی حامل ہونا چاہیے. وداؤٹ کنٹینر انرجی، لہذا ہیٹ انرجی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے لیے مالیکیولز چاہیے، وہ نہیں کراس کر سکتی. ہر چیز کو کوئی نہ کوئی، ہر انرجی کو کوئی نہ کوئی ٹرانسفارمیشن کے لیے، وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ میڈیم چاہیے. اب اگر سارے کا سارا مادہ انرجی میں تبدیل ہو جائے گا تو انرجی کو کوئی کنٹین نہیں کر سکے گا. لہذا اگر ہم مان لیں، جیسا کہ برادر کہہ رہے تھے، کہ انرجی سے ہی مادہ وجود میں آیا ہے،
تو پیچھے اس انرجی کا کوئی کنٹینر ہونا چاہیے جو ہمارے مطابق اللہ ہے. کیسے ہے وہ ثابت کروں گا. غور کریں, کائنات کی ابتدا کے لیے امکان کیا ہے؟ دو ہمارے پاس امکان ہے, اور یہ جو بحث کر رہا ہوں یہ عقلی بحث ہے, اور ایسی بحث ہے کہ جس میں تیسری کوئی چیز ممکن نہیں ہے. یا کائنات کی ابتدا لا شے سے ہوئی ہے یا شے سے ہوئی ہے. تیسری کوئی چیز اگر پاسبل ہے تو بتا دو. تیسری کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کو بحث عقلی کہتے ہیں. یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے, خوب. اب جو شے ہے اس کے اندر بھی دو امکانات ہیں. یا شے جس سے کائنات شروع ہوئی یا محدود ہے یا لا محدود ہے. ایسے ہی ہے. تیسری کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا تقسیم ثنائی کہلاتی ہے یہ منطق میں. آغا صاحب, تقسیم ثنائی, اور ہمیشہ یہ نقیص کے ساتھ ہوتی ہے. نقیص کبھی دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے کی ضد. وجود اور لا وجود, انسان اور لا انسان. آپ ایک وقت میں یا انسان ہوں گے یا لا انسان ہوں گے. آئی بات سمجھ میں؟ آگے بات. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ لا انسان ہو اور نہ انسان ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ ایک ہو سکتے ہو بس ایک وقت میں. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نہ ہو اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہو. آئی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے بھیا؟ کلیئر؟ یہاں کچھ نہیں. خوب. اب ذرا ہم یہ محدود بھائی کو ڈسکس کر لیں تھوڑا سا. محدود کا مسئلہ کیا ہے؟ جو خود محدود ہے, غور کرنا, اس کا زمان و مکان محدود ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں فائنائٹ, اس کو کہتے ہیں انفائنائٹ, اس کو کہتے ہیں لمیٹڈ, اس کو کہتے ہیں ان لمیٹڈ. ہو گیا؟ اب جو خود لمیٹڈ ہے لازمات اس کا زمان و مکان لمیٹڈ. زمان و مکان کا لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ محدود کہیں نہ کہیں پھر ختم ہو رہا ہوگا. جہاں یہ ختم ہو رہا ہوگا پھر وہاں بحث آئے گی کہ یہ کہاں سے آیا. تو وہاں پر اس کے بعد ایٹ دی اینڈ دو بحثیں رہ جائیں گی کہ یا اس محدود سے پہلے لا شے ہے یا اللہ محدود. آئی بات سمجھ میں؟ گھر جا کے آئے گی. ابھی تمہیں صرف سموسے دکھائی دے رہے ہوں گے, تمہیں اس وقت ذہن میں یہ چل رہا ہوگا یوں سموسا چٹنی کے اندر یوں ڈپ. ابھی تمہیں یہ نظر آ رہا ہوگا ہے. بات یہ کہ یہ جو چاچا محدود ہیں یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو رہے ہوں گے. محدود کا مطلب یہ ہے. تو اس سے پہلے کیا؟ اس سے پہلے کیا؟ اگر ہر دفعہ اس سے پہلے محدود لاتے جاؤ گے, ہر محدود کہیں ختم ہو رہا ہوگا, پھر اس سے پہلے کچھ, پھر اس سے پہلے کچھ. اس کا سلسلہ کبھی لامحدود نہیں ہو سکتا. جو خود محدود ہو اس کا سلسلہ لامحدود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آ گیا سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ محدود کہیں نہ کہیں چاچا ختم ہو رہے ہوں گے, یا ان سے پہلے لا. اب جو پیچھے اس سے اگر یہ ختم ہو رہا ہوگا کہیں اس کا سلسلہ, تو سلسلہ ختم ہو رہا ہوگا یا لا شے ہوگا اس سے پہلے یا لا محدود. نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ لا محدود خود شے ہے. شے اور لا شے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یا تو کچھ نہیں ہوگا یا بہت ساری چیزیں. بہت ساری نہیں, لامحدود چیزیں نہیں ہوں گی, کوئی لامحدود ہوگا. شے لامحدود, ایک ایسی شے جو لامحدود ہو. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو کیا ہوا؟ بھوت بک گئی. اب صرف سموسے ناچ رہے ہیں سامنے آنکھوں کے. مجھے تو کچھ نہیں لگ رہی, مجھے صرف افسوس لگ رہا ہے. ہاں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اللہ تمہیں پہلے ہی بتا دوں میں, ہے سموسا کھاؤ گے تو پتہ لگے گا اندر کیا ہے. ہاں اوپر سے شروع کرو گے سموسا کھانا, اب یہ تھوڑی ہوتا ہے اندر سے پتہ لگے گا کیا ہے. اندر سے نہیں پتہ لگے گا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ ہاں بھائی چکر مکر تو نہیں آ رہا کسی کو؟ کوئی بیہوش ویوش تو نہیں ہونے والا؟
ٹھیک ہے؟ اب جہاں رکے گی وہاں پہ یا لا شے ہے پیچھے یا لا محض. یہ جو لا شے ہے اب غور کرنا ہے اس کے بارے میں. یہ لا شے اس کو کہتے ہیں عدم محض. اب غور کرو, اگر ایکس ہے نہیں ہے تو زیرو, وائی ہے نہیں ہے تو زیرو, زیڈ ہے نہیں ہے تو زیرو, لیکن اگر کوئی انفینٹ وجود ہو تو یہاں کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ انفینٹی آئے گا, لیکن ون بھی نہیں آئے گا. ون کا ہاں ون اوپن انفینٹی آئے گا. کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ صرف یہ فارمولا ہے جو کہ انفینٹی کے نہ ہونے کو ڈیفائن کر سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ صرف یہ نوشن ہے جو انفینٹی کے نہ ہونے کو ڈیفائن کرتا ہے. ورنہ ہمارے پاس زیرو کا مطلب ایبسلیوٹ نتھنگنیس نہیں ہوتا. زیرو ہمیشہ سٹینڈ کرتا ہے کسی فائنائٹ کے نہ ہونے پر. لہٰذا ہمارے پاس میتھمیٹکس میں اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے کوئی اور نوشن نہیں ہے جو کسی انفائنائٹ کے نہ ہونے کو ڈیفائن کرے. تو جو چیز کر سکتی ہے وہ کیا ہے؟ 1/انفینٹی. اگر ٹیکنیکلی دیکھیں اس کو کیا ہے اصل میں یہ x/0 = انفینٹی اور 0/x سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی, آ جائے گی آہستہ آہستہ. 1/انفینٹی کے ذریعے سے آپ انفینٹی کے نہ ہونے کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, زیرو سے نہیں ڈیفائن کر سکتے, کیونکہ زیرو کسی فائنائٹ محدود چیز کے نہ ہونے کو ڈیفائن کرتا ہے. ہاں زیرو ہوتا نہیں ہے, زیرو بنا دیتا ہے. کیوں بنا دیتا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو, غور کرنا. صرف تھوڑا سا دماغ میں سوچو کہ اگر کائنات میں مثلا کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی تو جو یہ نہ ہونے کا تصور ہے یہ ایک لامحدود تصور بنتا ہے. انلمیٹڈ نتھنگنیس, ایبسلیوٹ نتھنگنیس, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. زیرو کیا ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں, یہ پین ہے نہ ہو زیرو, تو جیسے یہ نہیں ہوگا اس کی جگہ اسپیس میں کچھ اور چیز آ جائے گی, صرف یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم کہیں کچھ بھی نہیں ہو کائنات میں, کچھ بھی نہیں ہو, تو جب آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں تو ایک جب ایسا نہ ہونا ہے کہ جس کی کوئی حد بھی نہیں, وہاں پہ اب لیکن انفینٹی تو وجود کو ڈیفائن کرتی ہے, انفینٹی خود وجود کو ڈیفائن کرتی ہے. تو واحد راستہ کیا ہے کہ 1/انفینٹی سے ڈیفائن کیا جائے. آئیے بات سمجھ میں؟ یہ لاش ہے, اس کو کہا جاتا ہے 1/انفینٹی. اب ہماری بحث ان میں ہے کہ یا کائنات 1/انفینٹی سے شروع ہوئی ہے یا انفینٹی سے. چھوٹی سی بحث ہے, پر یاد رکھنا یہ جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے, میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ 1/انفینٹی زیرو بنا دیتی ہے. اینی نمبر, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی انفائنائٹ نمبر, اس سے ملٹیپلائی کرو گے = 0 ہوگا. ایسا ہی ہے. یہ اب کیا ہے, اب غور کرو کہ اگر لامحدود طور پر لا شے انفینٹی انلمیٹڈ نتھنگنیس ہے تو اس میں کوئی چیز کہاں سے آ سکتی ہے؟ اچانک سے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, ہاں نہیں پہلے سے نہیں, اب اس پہ بحث کریں گے, وہ نہیں آ سکتی. اب اس فارمولے میں ہمیں ضروری ہے کہ کہیں پر آ کر اس کو کوئی چیز نلیفائی کرے. غور کریں, ہمارے پاس ہمارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آبزرویشن. ہماری آبزرویشن کائنات میں فائنائٹ چیزوں کو بتا رہی ہے. ایسے ہی ہے, جو بھی ہے کائنات میں وہ کیا ہے, ساری کی ساری فائنائٹس ہیں. ہم اور آپ سب کچھ جو کچھ دیکھ رہے ہیں سب فائنائٹ ہے. ہماری آبزرویشن میں کوئی انفائنائٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے, لیکن فائنائٹس ہیں. اب بحث صرف یہ کہ اگر انفائنائٹ سے پہلے عدم محض ہے تو یہ سارے کے سارے زیرو ہو جانے چاہیے, یعنی ہم میں سے کسی کا بھی وجود نہیں ہونا چاہیے. اس کی اگزامپل دوں, اگر یہ گلاس ہے میرے پاس اور ایک مثلا کارک یا ایک مثلا تھرموپول کا ٹکڑا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں نظر آئے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ خالی ہے, تو مجھے اس میں اتنا پانی بھرنا پڑے گا اور پھر مجھے یہاں پہ تھرموپول نظر آنے لگے گا. ٹھیک, لیکن اگر تصور کر لیں خالی صرف سوچنے کے لیے کہ اس گلاس کی
डेप्थ ही ना हो और ये अनलिमिटेडली हो, तो मुझे यहाँ पे कार्क नज़र आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो मैं अनलिमिटेड पानी लेकर आऊँ, वरना ये कभी भी यहाँ, अच्छा इसको छोड़ो, अगर मैं नहीं हूँ और मैं इस अनलिमिटेड गहराई में इसको छोड़ दूँ, ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? फना हो जाएगा। अनलिमिटेड इसको फना कर देती है। लिहाजा अनलिमिटेड नथिंगनेस जितना बड़ा फाइनाइट नंबर हो उसको ज़ीरो कर देती है, खा जाती है। लिहाजा अगर ये यहाँ पर मौजूदात वजूद रखते हैं तो इसको किसी ने पहले ख़त्म किया। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर मैं अनलिमिटेड पानी ही भर दूंगा तो नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ कभी कोई एक अनलिमिटेड रहा होगा जिसने इसको नलिफाई किया होगा, जिसकी वजह से ये वजूद है। जैसे ही, अब गौर करो, जैसे ही हम इसको तसव्वुर करते कि ये होगा, जिसने इसको ख़त्म किया होगा, तो जैसे ही हम एक अनलिमिटेड को तसव्वुर करते हैं, इसका ज़मान क्या होगा? अनलिमिटेड। इसका मकान क्या होगा? अनलिमिटेड। तो जिसका ज़मान मकान अनलिमिटेड हो, ना उससे पहले को तसव्वुर किया जा सकता है ना उसके बाद को। जिससे पहले को तसव्वुर ना किया जा सके और ना बाद को, उसी को खुदा कहते हैं। इंशाल्लाह इस पे कल सोच के आइएगा और कल इंशाल्लाह इस बहस को ख़त्म करेंगे।